ویلکم بیک. پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. اسکواڈ میں کپتان سلمان آغا، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، ابرار احمد، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، شاداب خان، فہیم اشرف، خواجہ نافع، سلمان مرزا، عثمان طارق اور عثمان خان شامل ہیں. پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی. پاکستان 10 فروری کو USA اور 18 فروری کو نمیبیا سے میچ کھیلے گا. ہائی وولٹیج پاک بھارت مقابلہ 15 فروری کو ہوگا. کرکٹ کنڈیشنز کے مطابق ہوتی ہے. سری لنکا کی کنڈیشنز آسٹریلیا جیسی نہیں. سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کہتے ہیں بابر ان کنڈیشنز میں ٹیم کے کام آ سکتے ہیں. انہیں ورلڈ کپ کے لیے خاص رول دیا گیا ہے جس سے ٹیم کو فائدہ ہوگا. اس کو دیکھ کے آپ کہاں پہ سری لنکا میں زیادہ میچز ہیں تو وہاں پہ آپ کی بیسٹ جو پوزیشن ہے بالنگ کمپوزیشن وہ کیا ہو سکتی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ٹیم بنائی. جو کرکٹ سری لنکا میں ہو سکتی ہے اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پلیئر کی ویلیو کیا ہے. بابر چونکہ اگر لاسٹ آپ ایشیا کپ میں بھی دیکھیں تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ ایک ایسا بیٹسمین ایسی پرٹیکولر جو کنڈیشنز ہیں جس میں چیلنجنگ کنڈیشنز آ سکتی ہیں اس میں ٹیم کا اسکواڈ میں ہونا ضروری ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں گزشتہ 3 ICC ٹورنامنٹس میں ہماری پرفارمنس اچھی نہیں رہی. ورلڈ کپ چیلنجنگ ہوگا، ہم تیار ہیں. بابر نے کم بیک کے بعد اچھا پرفارم کیا. T20 میں اوپنر کے سوا کسی بلے باز کا نمبر فکس نہیں ہوتا. ٹورنامنٹس ہیں ان میں ہماری پرفارمنس ایسی اچھی نہیں ہے اور آپ ورلڈ کپ کھیلنے جاتے ہیں تو وہ چیلنجنگ ضرور رہتا ہے کیونکہ آپ نے ورلڈ کی ساری ٹیموں سے کھیلنا ہے اور ورلڈ کپ ایسا ٹورنامنٹ ہے جو آپ کسی بھی سچویشن پہ آپ وہاں پہ ریلیکس نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر گیم چاہے آپ کسی بھی ٹیم سے کھیل رہے ہیں آن گیون ڈے. اور T20 تو ویسے بھی آپ مطلب ریلیکس ہو نہیں سکتے اور ورلڈ کپ ضرور چیلنجنگ ہوگا اور ہم اس کے لیے ریڈی بھی ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی ہیں. تو اس تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق کرکٹر کامران اکمل اور نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہد صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی. T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس میں حارث رؤف بھی شامل نہیں ہیں اور رضوان بھی شامل نہیں ہیں. انہی کھلاڑیوں کے نام کی توقع کی جا رہی تھی. یہی اسکواڈ کی توقع کی جا رہی تھی اس لیے کہ رضوان دسمبر 2024 سے پاکستان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. ابھی وہ بگ بیش میں گئے تھے، وہاں پہ بھی ان سے اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہوئی اور ہیڈ کوچ، کپتان اور سلیکٹرز کا اعتماد عثمان خان پر ہے. عثمان خان کے بارے میں مائک حسن نے کہا کہ وہ 3 ہماری چیزز میں ناٹ آؤٹ آئے. پھر سلمان آغا نے کہا کہ وہ ایک میچ میں مین آف دی میچ بھی تھے. تو اگر ٹیم مینجمنٹ کا اعتماد عثمان خان کے اوپر ہے تو پھر عثمان خان ہی ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ صاحبزادہ فرحان کو بھی تلے ہوئے وکٹ کیپر بنانے پر. خواجہ نافع بھی وکٹ کیپر بیٹسمین کے طور پر ٹیم میں شامل ہیں. تو اوور آل اسکواڈ صحیح ہے. حارث رؤف تھوڑا سا ایک ایسا ڈیسیشن ہے کہ جس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. ابھی بگ بیش میں انہوں نے 20 وکٹیں لی جو اب تک ہائیسٹ ہے بگ بیش میں. 133 وکٹوں کے ساتھ وہ پاکستان کی T20 انٹرنیشنل کرکٹ کے ہائیسٹ وکٹ دے کر ہیں. لیکن عاقب جاوید نے کہا کہ کنڈیشن ان کو سوٹ نہیں کرتی، وہ ہماری کنڈیشن کے حساب سے اس اسکواڈ کا حصہ نہیں بن سکے. کامران اکمل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران، آپ نے بھی دیکھا کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا ہے، رضوان اور حارث رؤف کو شامل نہیں کیا گیا. ایک تو یہ کہ یہی توقع کی جا رہی تھی ٹیم کی اور دوسرا جو ٹیم بنائی گئی ہے اب وہ کارکردگی دکھا سکے گی اپنی. پہلے تو گڈ لک پاکستان ٹیم کو، ان لڑکوں کو کہ اللہ کرے ہماری ٹیم اس ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کرے. کنڈیشن ہمارے مطلب کی ہے اور سلیکٹر نے ڈیفینیٹلی ساری کنڈیشن دیکھتے ہوئے کوچ نے اور کپتان نے ٹیم اناؤنس کی ہے. لاسٹ پہ ہم لوگوں نے آلموسٹ ٹیم اناؤنس کی ہے. باقی ساری ٹیمیں آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ پہلے ہی شروع ہو گئی تھی اناؤنس کرنے. لیکن اس ٹیم میں بیٹنگ میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے رسپانسبلٹی دکھانی پڑے گی اور بڑی اننگزیں کھیلنی پڑے گی. بیٹنگ اتنی زبردست فارم میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی بابر اعظم بھی بگ بیش کھیل کے آیا ہے. ٹھیک ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں جانے سے پہلے اچھی فارم تھی. فاسٹ بالنگ میں 3 فاسٹ بالرز رکھے ہیں، ایک ہی ٹائپ کے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نئے بال کرنے والے ہیں. مڈل میں آ کے اولڈ بال جب ہوگا ریورس سوئنگ کا چانس ہوگا، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو حارث رؤف نہیں ہے، میرے لیے سرپرائز ہے.
آپ تینوں ایک ہی ٹائپ کے بولرز رکھ لیں. چلیے حارث نہیں ہے تو محمد وسیم کو ضرور ہونا چاہیے. باقی آلموسٹ یہی ٹیم کھیلتی ہوئی آ رہی ہے اور آسٹریلیا کے خلاف بھی یہی ٹیم ہے, تو صرف ایک چینج کی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا سرپرائز پیکج ہونا نہیں تھا. رضوان کی جہاں تک بات آپ نے کی ہے, آپ کو پتا آلموسٹ کوئی 1 سال ہو گیا کہ اس کو T20 ٹیم سے بالکل ہی سائڈ لائن کیا ہوا, کیونکہ تھوڑا سا ماڈرن ڈے کی کرکٹ بھی فالو کرنا, اس طرف لے کے جانا ہے. لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وکٹ کیپر 3 اناؤنس کر رہے ہیں, زبردستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ اب ورلڈ کپ میں یہ پریشر ہینڈل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, سابق کرکٹر کامران اکمل اور نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے دونوں کا وقت کا بہت شکریہ. پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں, فیصلہ حکومت کرے گی. چیئرمین محسن نقوی کہتے ہیں حکومت نے منع کر دیا تو پھر وہ 22ویں ٹیم بھی لے آئیں. بنگلہ دیش سے زیادتی ہو رہی ہے, ICC میٹنگ میں بھی کہا تھا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے, بنگلہ دیش کو ہر صورت ورلڈ کپ کھلایا جائے. موسم کے مزاج کی بات کریں تو بالائی علاقوں میں برف باری تو تھم گئی, لیکن سڑکوں پر کئی فٹ برف اب بھی جمع ہے. ایبٹ آباد, نتھیا گلی, ایوبیا اور ٹھنڈیانی کے لنک روڈز پر ٹریفک بدستور معطل ہے. گلیات کے مختلف دیہات کی رابطہ سڑکیں بھی بند ہیں. محکمہ موسمیات نے گلگت, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے منگل تک بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی ہے. بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم, کئی رابطہ سڑکوں پر ٹریفک بدستور معطل. ایبٹ آباد گلیات میں برف باری سے بند سڑکیں چوتھے روز بھی مکمل طور پر نہ کھل سکیں. علاقے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے. مانسہرہ سے کاغان تک سڑک بھی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہے. انتظامیہ نے شوگران میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا. شانگلہ کی بھی شاہراہیں تاحال کلیئر نہ ہو سکیں. ضلع انتظامیہ سڑکوں کی بحالی میں مصروف ہے. بلوچستان میں یخ بستہ ہواؤں سے شہری تھترنے لگے. کلات میں پارا -8, کوئٹہ میں -5 تک گر گیا. محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے منگل تک بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کی ہے. دیر بالا میں برف باری سے متاثرہ سڑکوں پر صفائی جاری ہے. 3 دن بعد بھی سڑکیں نہ کھل سکیں. لوگ مریضوں کو چارپائی پر ڈال کر اسپتال لے جانے پر مجبور ہیں. جمیل خان روغانی سے تفصیل جانتے ہیں. جی جمیل. جی بالکل, دیربالا میں ہونے والی تاریخی برفباری سے متاثرہ سڑکوں پر صفائی کا عمل شروع ہو گیا ہے. تاہم بالائی دیہاتی علاقوں کی رابطہ سڑکیں تاحال بند ہیں, جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ اپنے مریضوں کو چارپائی میں ڈال کر اسپتال لے جانے پر مجبور ہے. دیربالا کی زیادہ تر آبادی دیہات اور دروں پر مشتمل ہے اور 3 دن گزرنے کے باوجود دیہاتی علاقوں کا شہروں سے رابطے منقطع ہے. دوسری طرف 3 روز سے خراب بجلی لائنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام خود نکل آئے ہیں اور بجلی کمبوں پر چڑھ کر پالٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کسی بھی وقت خطرناک حادثے کا سبب بن سکتا ہے. جی, شانگلہ کی بڑی شاہراہیں برف باری کے بعد تاحال کلیئر نہیں ہو سکیں. ضلع انتظامیہ کے اہلکار سڑکوں کی بحالی میں مصروف ہیں. اسسٹنٹ کمشنر شانگلہ کہتے ہیں آج شام تک تمام رابطہ سڑکیں بحال ہو جائیں گی. تفصیلات بتا رہے ہیں سرفراز خان. روز ہونے والی برفباری کے بعد ضلع شانگلہ کے تمام پہاڑی علاقوں میں جو کچا لنکس روڈ ہیں وہ بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں, جبکہ مین شاہراہ بشام سوات روڈ اس کی بحالی کا کام جو ہے وہ جاری ہے. دوسری طرف پورن یختنگی روڈ, چکیسر کروڑا روڈ ہے وہ بھی ٹریفک کے لیے بند ہے. اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو اہلکاران ہیں وہ بشام سوات روڈ کی بحالی میں مصروف ہے. اور ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر شانگلہ عبد القیوم موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سڑکوں کی جو بحالی کب تک ممکن ہو سکے گی. شانگلہ جو ہے یہ بھی سنو باؤنڈر ایریا ہے. ضلع کے جتنے بھی لنک روڈز ہیں یا مین روڈز ہیں ان کو مختلف کانٹریکٹر اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہے. آج انشاءاللہ شام تک ہمارے ضلع کے جو مین 3 بڑے روڈ ہیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. بشام سوات روڈ ہے, کل تک اس کو بھاری ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا, جبکہ کچا لنکس روڈ ہیں ان کی بحالی کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. شدید برف باری کے باعث تیرا میں پاک فوج کی فوری اور مؤثر ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں. ریلیف سرگرمیوں کے دوران برف میں پھنسنے والی متعدد گاڑیوں کو بھی بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا. خراب موسم اور مواصلاتی مشکلات کے باوجود پاک فوج اور FC کے افسران و جوان ذاتی طور پر بھی امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں. امدادی کارروائیوں کے دوران متاثرہ خاندانوں کو کھانا, کمبل اور ہنگامی طبی امداد سمیت ضروریہ بھی فراہم کی جا رہی ہیں. پاک فوج کی بروقت اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے باعث علاقے میں اہم زمینی رابطے بحال ہوئے. سخت موسمی حالات میں امدادی اقدامات پر مقامی شہریوں نے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے.
وفاق کے افواج نے وادی تیرا خالی کرانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا. ایسے بیانات فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے ایسے دعووں کو بے بنیاد اور بد نیتی پر مبنی قرار دے دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے حکومت نے گمراہ کن خبروں کا نوٹس لیا ہے. ان خبروں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے. ایسے بیانات سیاسی فائدے کے لیے دیے جا رہے ہیں. وادی تیرا کو خالی کرانے کا کوئی سرکاری یا فوجی حکم نہیں. سیکیورٹی ادارے معمول کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. پرامن شہریوں کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے. کارروائیوں کے لیے کسی قسم کی آبادی کی منتقلی نہیں کی جا رہی. مقامی آبادی خوارج کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے 26 دسمبر 2025 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ 4 ارب روپے جاری کیے گئے. رقم ممکنہ طور پر عارضی اور رضاکارانہ نقل و حرکت کے لیے رکھی گئی. اقدام کا مقصد پیشگی تیاری اور امدادی انتظامات ہیں. مجوزہ نقل مکانی مقامی آبادی کی رائے کی عکاس ہے. یہ عمل کیمپس کے بغیر بھی مکمل کیا جا سکتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں. دہشت گردوں کی ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کی صلاحیت بہت حد تک کم ہوئی. دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. چنیوج میں میڈیا سے گفتگو میں عطا تارڑ کا کہنا تھا دہشت گردی کے خاتمے پر پوری قوم متحد ہے. کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا. پورے ملک کے صحافیوں کے لیے ریلیف پیکج لا رہے ہیں. پاک فوج نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، پولیس نے، مختلف جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردوں کی جو کیپیسٹی تھی ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کی وہ بہت حد تک کم ہوئی ہے. دہشت گردوں کو جو ہے وہ اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم متحد ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور خاتمہ کر کے رہیں گے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹی ٹی پی کا خاتمہ اور شر پسند عناصر جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہوگا. کوشش کریں گے کہ پاکستان بھر کے صحافیوں کے لیے ایک اچھا ریلیف پیکج دیا جائے گا تو اس پہ انشاءاللہ جلد خوشخبری سنائی جائے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے کونسل جنرل یو شرین نے ملاقات کی ہے. محسن نقوی نے بطور چینی کونسل جنرل خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا آپ سے بھائیوں جیسا تعلق ہے اور آئندہ بھی رہے گا. لاہور میں آپ کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا. حالیہ دورہ چین میں چینی وزیر پبلک سیکیورٹی سے طویل ملاقات انتہائی خوشگوار اور سود مند رہی. مشترکہ مفادات کے شعبوں میں پاک چین باہمی تعلقات مزید آگے بڑھ رہے ہیں. ستمبر میں چین کا دوبارہ دورہ کروں گا اور اپنے بھائی سے ملاقات ہوگی. چینی کونسل جنرل نے کہا آپ کی حیرت انگیز رفتار اور کارکردگی کے سب معترف ہیں. پاک چین دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں آپ کا کردار قابل قدر ہے. آپ نے پاک چین دوستی مضبوط بنانے کے لیے غیر معمولی کام کیا. پاکستان میں قیام انتہائی خوشگوار رہا. محسن نقوی نے چینی کونسل جنرل کو کھلاڑیوں کے دستخط شدہ بیٹ کا بھی تحفہ دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ محمد توحید حسین سے ٹیلی فون پر گفتگو جس میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور توحید حسن نے باہمی تعلق، تجارت، معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. مختلف شعبہ جات میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. ترجمان نے بتایا ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات کی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مفاد اور علاقائی امن و خوشحالی کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں وفاقی کابینہ نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا. اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا. فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کہنا تھا ڈیوس بہت اچھا رہا. صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وہ ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار دیا، اس کو میں جوائن کیا. اس امید کے ساتھ غزہ میں امن قائم ہوگا. فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا. ڈیووس میں پھر میری IMF کے جو MD ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور بہت ہی وہ اچھی ملاقات تھی. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے نیک خواہشات اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. جنگ بند ہوئی اور ملینز آف جو لوگ تھے جنوبی ایشیا کے ان کے اللہ تعالیٰ نے جانیں بچائیں.
امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق بیان بدل دیا. برطانوی فوجیوں کو فرنٹ لائن سے پیچھے رہنے کی بات پر سر کیئر سٹارمر کی تنقید کے بعد ٹرمپ نے بات بدل دی. ایکس پر لکھا, برطانیہ کے فوجی عظیم اور بہادر ہیں اور ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے. یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. امریکہ کے سوائے برطانوی فوجیوں کا کوئی ثانی نہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے. سانحہ گل پلازا میں جاں بحق دہلی کالونی کے ایک خاندان کے 6 میں 4 افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو گیا. ڈی این اے کے ذریعے 3 خواتین اور 1 نوجوان کی میت کی شناخت مکمل کی گئی. 32 سالہ محمد سعد، 45 سالہ مصباح پروین، 30 سالہ نمرہ اور 14 سالہ مریم کی میتیں آج ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی. کوثر پروین اور اشرف علی کی شناخت ابھی باقی ہے. بد نصیب خاندان خریداری کے لیے گل پلازا گیا تھا. فورینزک ٹیم تحقیقات کے لیے گل پلازا پہنچ گئی. متاثرہ عمارت کے مختلف مقامات کا جائزہ لیا اور مارکنگ کی. تفصیل جانتے ہیں افضل خان سے. افضل بتائیے گا. گل پلازا کا آج نواں روز ہے اور آج بھی امدادی کارروائیاں جاری تھی، لیکن اس وقت امدادی کارروائیوں کو روک دیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل اور فورنزک ماہرین کی ٹیم جو ہے وہ جائے وقوع کا دورہ کر رہی ہے اور اس وقت ٹیم جو ہے وہ گل پلازا کے اندر مختلف مقامات میں داخل ہو چکی ہے. وہ مختلف شواہد کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ اس کی روشنی میں جو ہے وہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے. جس مقام پر سرچ اینڈ ریکوری آپریشن مکمل ہو گیا ہے وہاں پر بھی آج باقاعدہ امدادی ٹیموں کی جانب سے مارکنگ کر دی گئی ہے. شہریوں کو اس مقام سے دور رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اب تک 71 افراد اس واقعے کے اندر جاں بحق بتائے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ انسانی اعضاء بھی ملے ہیں جو اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں جہاں پر ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ورثاء کے جو ڈی این اے ہے وہ ان اعضاء کے ساتھ میچ کیے جائیں گے اور اس کے بعد تعین ہو سکے گا. ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں گزشتہ روز بھی کچھ باقیات ملی ہیں. امید ہے گل پلازا میں سرچ آپریشن آج ختم کر دیں گے. ملبہ ہٹانے کا کام جاری رہے گا. پولیس تحقیقات کے حوالے سے نتائج جلد سامنے لائیں گے. دیکھیں جی، آج ہمارا جو ریکوری والا اور سرچ والا کام ہے وہ آج ہم مکمل کر لیں گے اور باقی جو ڈیبری ریموول والا کام جیسے میں نے پہلے کہا وہ تو چلتا رہے گا، وہ ٹائم لے سکتا ہے کچھ. باقی جو ریکوری آف ڈیڈ باڈیز والا کام ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کل رات بھی ہمیں کچھ ملی ہیں، اشارہ ہے کچھ ہیومن ریمینس ملی ہیں، وہ ہم نے بھیج دی ہیں ہاسپٹل فار فردر ڈی این اے اینڈ فردر ٹیسٹنگ. تو امید ہے کہ آج ہم یہ ختم کر دیں گے سرچ آپریشن. پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور بہت جلدی کہیں نہ کہیں انشاءاللہ جلد ہم پہنچ جائیں گے کسی نہ کسی آؤٹ کم پہ اور اس پہ قانونی کارروائی جو ہوگی وہ بہت جلد ہم شروع کر دیں گے. ٹھٹا کے قریب دھابے جی میں آئل فیکٹری میں لگی آگ پر 16 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا. آگ بجھانے میں 7 فائر بریگیڈ گاڑیوں نے حصہ لیا. 1122 کی ٹیم نے مقامی پانی ٹینکرز کی مدد سے آگ پر قابو پایا. آگ سے فیکٹری کے ایک حصے کو نقصان پہنچا. ڈپٹی کمشنر ٹھٹا سرمد علی کا کہنا ہے آگ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. آپریشن کو تسلی بخش کرنے کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. فیکٹری کے مالک علی رؤف بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئے. ویڈیو پیغام میں ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میری فیکٹری کو اچھے طریقے سے ریسکیو کر کے مجھے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی آج قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات کریں گے. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہد صاحب، آج کس وقت یہ ملاقات ہوگی؟ شاہد ہاشمی جی شاہد صاحب دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی آج سہ پہر پاکستان کے ورلڈ کپ اسکواڈ سے ملاقات کریں گے لاہور میں اور انہیں اعتماد میں لیں گے پاکستان کی ورلڈ کپ میں شرکت کے بارے میں. کل محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم سے مشورے کے بعد ہی ٹیم کا ورلڈ کپ میں جانے یا نہ جانے کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا فیصلہ نہ ہوا تو پھر آئی سی سی متبادل ٹیم چوز کر لے. تو وزیر اعظم سے مشورے کے بعد ہوگا. اسی سلسلے میں ورلڈ کپ کے اسکواڈ کو وہ اعتماد میں لیں گے. شکریہ آپ کا. شامل کریں گے ایک بریک، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیصل آباد میں دربار جلوی پر موجود شیروں کے نگران الطاف کا کہنا ہے جلد بازی اور بے احتیاطی کے باعث شیر نے وائلڈ لائف ٹیم کے ویٹنری افسر پر حملہ کیا.
तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमरुज़्ज़मान से। जी कमर। फैसल आबाद के जड़ावाला रोड पर ढूढ़ीवाला के इलाका में दरबार हजरत इमाम जलवी पर मौजूद हैं, जहां पर ये शेर के जो है रेस्क्यू टीम पर हमला करने का वाकया जो है वो सामने आया है। जो मुंतजिम है यहाँ पर, उनसे सवाले से जानते हैं जिस पर हमला किया गया वेटरनरी ऑफिसर पर, तो उसकी क्या इस वक्त सूरत हाल है? वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अब वो हॉस्पिटल है। ये उनकी नाअहली समझ लें, गफलत समझ लें। उन्होंने इंजेक्शन लगाया है तो हमने उन्हें मना किया भी अभी तक आप अंदर ना जाएं। वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुए। शेर ने जो हमला किया वो बेहोशी की हालत में किया। फिर पीर साहब आए हैं तो उन्होंने उन्हें अंदर जाके बचाया। हम खुद अंदर जाते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं, दूध वगैरह पिलाते हैं। हमारे साथ तो ऐसा मसला कोई पेश नहीं आया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मुंतजिम है अल्ताफ जलवी, उनका ये कहना है कि ये रेस्क्यू टीम जो थी वाइल्ड लाइफ की, उसकी गफलत और जल्दबाजी के बायस ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्योंकि इनके रोकने के बावजूद टीम ट्रैंकुलाइज करने के फौरी बाद एंटर हुई है, जिसकी वजह से शेर ने बेहोशी की हालत में हमला किया है। उसने चबाया नहीं बल्कि सिर्फ पकड़ा था, जिसको बाद रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी, खातून की वाज़ेह रजामंदी के बगैर तलाक का दावा खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उसूल तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैमिली कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने खातून नाइला जावेद को हक महर की 12 लाख की रकम अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में कहा, नाइला जावेद ने शादी खत्म करने की दरखास्त जुल्म और कानूनी बुनियादों पर दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने जुल्म के इल्जामात पर फैसले की बजाय खुला की बुनियाद पर निकाह खत्म किया और खुला की बुनियाद पर खातून को हक महर की रकम छोड़ने का हुक्म दिया था। खातून दरखास्त गुजार ने खुला नहीं मांगा था। वाज़ेह रजामंदी के बगैर तलाक का दावा खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। शौहर ने दौरान मुकदमा दूसरी शादी की। दूसरी शादी मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के खिलाफ वर्जी है। शौहर ने दूसरी शादी पर इजाजत या आर्बिट्रेशन काउंसिल की मंजूरी न लेने का एतराफ किया। शौहर ने बीवी को नान नफका भी फराहम नहीं किया। जरा के दौरान खातून की किरदार कशी की गई। तलाक या दूसरी शादी, गालियां देना, डराना धमकाना काबिले सजा जुर्म करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर शुदा बिल में कहा गया, जिनसी या नफ्सियाती तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक कैद होगी। बीवी को डराना, धमकियां और गालियां देना भी जुर्म करार। जिनसी या नफ्सियाती तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक कैद होगी। जिस्मानी, जज्बाती, जबानी और मुआशी तशद्दुद पर भी सजा। औरत या घर के किसी फर्द पर झूठा इल्जाम भी तशद्दुद शुमार होगा। तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना भी काबिले गिरफ्त होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर किए गए कानून का इत्तलाक इब्तिदाई तौर पर सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने घरेलू तशद्दुद एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 बिल पेश किया था। मकसद खवातीन, मर्दों, ख्वाजा सरा, बच्चों और कमजोर अफराद को घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। घरेलू तशद्दुद की जामे तारीफ बिल में शामिल। जिस्मानी तशद्दुद में मार पीट पीनल कोड के तहत जुराइम शामिल होंगे। नफ्सियाती तशद्दुद में तजलील, गालम गलोच, धमकियां देना, खौफजदा करना शामिल। खातून समेत घर के किसी फर्द पर झूठा इल्जाम भी तशद्दुद तस्वुर होगा। मुसलसल निगरानी, हिरासानी, निजी जिंदगी में मुदाखलत जुर्म होगा। शौहर का बीवी को जबरदस्ती घर में रिहाइश पजीर अफराद के साथ रहने पर मजबूर करना भी जुर्म होगा। मुआशी तशद्दुद में खर्च रोकना, माली वसाइल से महरूम करना या कंट्रोल करना भी शामिल। घरेलू तशद्दुद साबित होने पर 6 माह से 3 साल तक कैद या जुर्माने की सजा होगी। तशद्दुद में मुआविनत करने वाला भी बराबर का मुजरिम तस्वुर होगा। मुतासिरा फर्द या तहफ़्फ़ुज़ अफसर अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकेगा। अदालत पहली समात 7 दिन के अंदर मुकर्रर करेगी। 7 दिन में उबूरी तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म जारी कर सकेगी। केस का फैसला 90 दिन के अंदर लाजिम होगा। अदालत मुल्जिम को मुतासिरा फर्द से दूर रहने या मखसूस फासले पर रहने का हुक्म दे सकती है। मुतासिरा फर्द को मुश्तरका घर में रहने का कानूनी हक हासिल होगा। मिल्कियत न होने के बावजूद मुतासिरा फर्द घर से बेदखल न होगा। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में हैं। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज है। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड मुतहर्रिक हैं। तूफान के 20 करोड़ से जायद अफराद मुतासर होने का खदशा है।
برفباری کی وجہ سے 12,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں. 84,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں. شمالی ڈکوٹا میں درجہ حرارت -50 ڈگری تک جا پہنچا. نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں مزید برفباری کا امکان ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY.